پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے لوگ قبر کھودنے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کھودنے لگے، مگر اس حافظ قرآن لڑکی کے قبر سے کچھ ایسا شرمناک اور بھیانک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ آخر اس حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس گناہ کو کرنے سے اس پر اتنی بھیانک اور شرمناک عذاب نازل ہوا؟ کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن اور نیک پرہیزگار لڑکی تھی، پھر بھی اللہ کا ایسا عذاب کیوں نازل ہوا ہے؟ اس مکمل کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے آج کی یہ عبرتناک واقعہ کو سنتے ہیں۔ عبد الکریم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح صبح قبرستان کی اور جانے لگا، کیونکہ عبد الکریم ایک گورکھا تھا۔ گورکھ اردو بھاشا میں قبر کھودنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے سب کی قبر عبد الکریم ہی کھودا کرتا تھا۔ ہر بار کی طرح عبد الکریم کو خبر مل چکی تھی کہ محلے میں ایک جوان لڑکی کی وفات ہوئی ہے۔ عبد الکریم قبر کھودنے کے لیے اپنے ساز و سامان لے کر گھر سے نکل پڑا، مگر عبد الکریم جب قبرستان پہنچے اور بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنے کے لیے گیا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ عبد الکریم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہونے والا ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر مانو بھاری پتھر رکھ دیے ہوں۔ عبد الکریم کو گزرتا رات ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کو کھود دینا تاکہ تدفین میں کسی طرح کی دیری نہ ہو جائے۔ گورکھا یعنی قبر کھودنے والے کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عبد الکریم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، مجھے یقین ہے یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیا ہوں۔ عبد الکریم نے قبر کھودنا شروع کر دیا، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب کبھی بھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عبد الکریم کا قدم بھاری ہو چکا تھا۔ عبد الکریم یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے اس قبرستان میں سینکڑوں قبر کھودی تھی، لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ عبد الکریم یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، اس لیے عبد الکریم نے سوچا کہ چلو تھوڑا دوسری جگہ میں قبر کھودتا ہوں، شاید وہاں پر پتھر نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منظر آیا جسے دیکھ کر عبد الکریم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اپنی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا الہی یہ کیا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس قبرستان میں سینکڑوں قبر آج سے پہلے کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ عبد الکریم گھبرانے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، مگر گہری سانس لیتا رہا اور وہیں ایک جگہ بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہی سب کرتے کرتے عبد الکریم کا کافی وقت گزر گیا تھا، مگر اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے تھے کہ اللہ تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار
ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی، سبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اپنے استاد کے محبت کے خاطر یہ سب بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکھ عبدالکریم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد اس سے پہلے جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور شور سے بلند تھا۔ جب عبدالکریم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، عبدالکریم گھبرا چکا تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالے دو منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت کو اپنا ڈنک مارے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا دیکھ کر وہاں پر کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ کئی لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، قبر سے سانپ نکل آیا، مگر یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آیا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ عبدالکریم سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ عبدالکریم نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود دو آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ سب معاملہ دیکھ کر وہ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عالم دین اپنی خانقاہ یعنی کہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزار تھے، جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، پورا دن روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دو آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی۔ وہ بزرگ یہ سب سن کر استغفر اللہ کہنے لگے۔ آپ کو بتا دے کہ وہ اللہ والے بزرگ اکثر جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اسی لیے اس لڑکی کی وفات کی خبر لوگوں نے ان تک نہیں پہنچائی۔ لوگ سوچ رہے تھے وہ جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے گئے ہوں گے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے
کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ وہ اللہ والے ان دونوں شخص سے کہنے لگے کہ جب تک وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے تو لوگوں کا کافی بھیڑ جمع تھا، مگر اس اللہ والے کو آتا دیکھ لوگ جلدی جلدی راستہ خالی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ مولانا صاحب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چبھنے والے تھے۔ دوسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو وہی ماجرا وہاں بھی دیکھنے کو ملا۔ ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا اژدھا یعنی کالا سانپ موجود تھا، اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے بچھو دیوار میں رینگ رہے ہو اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہو۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کے معلومات مولانا صاحب کو بتایا جا رہا تھا۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ ایک شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 5 سے 12 سال کی تھی، اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی سی چھا گئی۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حکیم عورت کے سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنائی بھی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گناہگار ہے، تبھی تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گناہگار ہے، یہ تو وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کی یہی بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر میں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے، میں سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری حافظہ باجی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی برتا کرتی تھی؟ یہ سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے، پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا تھا، سبھی بچوں کا عمل بھی یہی تھا، بچے بھی اپنے چہرے پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا،
इस लड़की के घर में कोई और फर्द मौजूद है। दो आदमी वहाँ पर आए और बताने लगे कि मौलाना साहब, इसके घर में तो सिवाय इसके और वहाँ पर कोई नहीं रहता। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, वह अकेली रहती थी। न जाने तन्हाई में इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो अल्लाह पाक ने अजाब की सूरत में इसकी कब्र में सांप और बिच्छू ही बिच्छू कर दिए। मौलाना साहब बेहाल हो चुके थे। एक तो लड़की ऐसी थी कि जिसके किरदार पर एक भी दाग दिखाई नहीं देता। सभी लोग इसकी इज्जत भी कर रहे थे और इसकी तारीफ करते भी नहीं थकते थे, लेकिन अब इसके मरने के बाद इसकी बुराई कर रहे थे। मौलाना साहब खामोशी से अपने उजरे में गए और 2 रकात नमाज अदा करने लगे। फिर नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद किए कि मेरे अल्लाह, कुल कायनात के मालिक। मौलाना साहब अल्लाह के हुजूर इस कदर रोए कि उनका चेहरा मुबारक आंसुओं से भीग गया, दाढ़ी भी भीग चुकी थी। फिर सवाल करने लगे कि मेरे मालिक, आज से पहले मैंने तेरी जात को हाजिर नाजिर जानकर हर फैसला किया है, आज भी मेरी मदद फरमा। इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, जमीन इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका था। बार बार सोच रहे थे कि क्या मामला है। इसके घर में सिर्फ यह तन्हा रहती थी, सारा दिन लड़कियों और लड़कों को दीनी तालीम दिया करती थी। मौलाना साहब परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। कुछ बच्चों का तो ये भी कहना था कि हमारी उस्ताद 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कभी भी वक्त को खराब नहीं करती थी। आखिर इतनी नेक लड़की, उसकी कब्र में सांप और बिच्छू, यह एक अनोखा सा वाकया था, क्योंकि मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। इस लड़की के घर में तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जब सवाल जवाब किए गए तो यह सब सामने आया कि इस लड़की की एक बहुत ही पक्की सहेली थी, जिससे यह अपनी हर बात, अपना हर राज जाहिर किया करती थी। मौलाना साहब ने कहा कि इसकी सहेली को बुलाओ। एक आदमी बोला कि वह लड़की तो कई माह पहले ही इलाका छोड़कर जा चुकी है। लोगों का कहना था कि दोनों सहेलियों में किसी बात पर अनबन हो चुकी थी और यूं ही वह किसी बात पर नाराज होकर इस गांव को छोड़कर चली गई। मौलाना साहब को हैरत हुई, यकीनन कुछ तो राज था इसके पीछे जो इसकी सहेली को मालूम है। इसलिए मौलाना साहब ने फौरन 2 आदमियों को दूसरे गांव जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि इसकी सहेली को लेकर आओ। फिर वहां पर वही हकीम औरत आई जिसके हवाले से हाफिज कुरान लड़की की मैयत को किया गया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। मस्जिद के बाहर मौलाना साहब से मिली तो मौलाना साहब ने उसको देखा तो माथे पर बल पड़ गए। सवाल करने लगे कि बताए, आपने इस लड़की के वजूद पर क्या जांच पड़ताल की है? कुछ मालूम हुआ? वह कहने लगी कि मौलाना साहब, यह लड़की तो बहुत ही नेक और पाक दामन है। मुझे इसके किरदार से बाल बराबर भी शक नहीं हुआ। यह सब कुछ सुनकर मौलाना साहब खामोश हो चुके थे कि अगर यह लड़की पाक दामन थी और इससे कुछ गुनाह भी नहीं हुआ तो फिर आखिर क्या वजह थी कि यह सब कुछ हो रहा था। हकीकत तो तभी मालूम हो सकती थी जब उसकी सहेली यहाँ पर आ जाए। अब तो वही थी जो अपने मुंह से बोलकर हकीकत बता सकती थी। कई कई तरह के सवालात खड़े थे। फिर किसी ने ये कहा कि यह लड़की अकेली रहती थी तो यकीनन रात में किसी लड़के को बुलाकर इसके साथ जिना करती होगी, इसलिए इस पर यह अजाब हो रहा है। वहाँ पर मौजूद हर शख्स उसके किरदार पर जा रहा था। यकीनन यह लड़की जिनाई करती होगी। दिन की रोशनी में तो नेक बन जाती थी और रात को गुनाहों में डूब जाती थी। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वह आदमी उसकी सहेली को नहीं ला पाए थे। अजीब सी कसमकस का माहौल बना हुआ था। फिर अचानक आवाज आई कि इस लड़की की सहेली मिल चुकी है। मौलाना साहब, जो कि अपने बदन में थकावट महसूस कर रहे थे, खामोश होकर एक सांस लेकर बैठे थे। यह खबर सुनते ही फौरन तेज कदमों से उठकर आगे बढ़े। लड़की सामने मौजूद थी, मुकम्मल पर्दे में थी। उसने एक बुर्का पहना हुआ था और बहुत ही कम उम्र लग रही थी। लड़की मौलाना साहब को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ क्या मामला पेश आया है। इन लोगों ने जब मुझे आकर बताया कि मेरी दोस्त सायरा की कब्र पर यह मामला पेश आया है
تو میں تو کانپ کر رہ گئی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو کبھی اپنے وہم گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں جو خود 10 جگہ منہ مارتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو نا کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہے۔ لوگ کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت تک آ پہنچی ہے۔ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ گورکھر نے کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہائی خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہ سانپ صرف اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، پھر کہنے لگی یہ کوئی گناہگار نہیں تھی، نہ تو زنا کرنے والی تھی۔ ہاں، اس نے ایک گناہ ضرور کیا تھا، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس نے سارے رشتے ناطے توڑ لیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ مولانا صاحب، میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ قرآن مجید حفظا، مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اسی لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزر اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی، اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی رہتی۔ پہل تو میری یہ سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن ایسا آہستہ آہستہ اسے اپنی ماں سے نفرت شروع ہو گئی۔ ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ ماں یوں ہی بستر پر پاخانہ پیشاب کر دیتی اور وہ خراب ہو جاتا۔ کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی، اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی بیٹھی رہتی اور وہ خود بچوں کو سبق دینے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل پڑتے جا رہے تھے، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لے، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا بھی ٹائم نہیں دیتی، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ حال کرتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی، وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا۔ اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہ وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور گالی دینے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو،
इतना सुनना था कि मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने भी अपनी सहेली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वहाँ से चली गई। उसके बाद में कभी भी वापस नहीं आई। मैं तो अपनी सहेली की माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी माँ को मेरे साथ जाने नहीं दिया। फिर मेरे वालिद भी बहुत बड़े ताजिर थे, मैं उनके साथ दूसरे गांव में आकर रहने लगी। मेरे जाने के बाद उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वक्त गुजरता रहा। आज उसकी वालिदा के इंतकाल को ठीक 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और आज यह लड़की भी वफात पा गई। लोगों को पता चल गया कि यह लड़की अपनी माँ के हक में बेहतर नहीं थी, माँ को गाली गलौज किया करती थी। अल्लाह ताला के तो सभी हुकूक पूरे करती थी, लेकिन जब माँ का मामला आया तो इसकी नाफरमान बन गई, हक की बात पूरी न कर सकी। माँ के साथ उसका रवैया बहुत बुरा था। कुरान पाक में हमारा रब फरमाता है कि अपने वालिदैन के सामने सर झुका कर रहो और अपने माँ बाप को कभी उफ तक न कहो। लेकिन यह बदबख्त लड़की यह भूल चुकी थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। वहाँ पर मौजूद सभी लोग रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जाने अनजाने में ही सब लोगों ने अपने वालिद से माफी मांगी और अपने बुरे रवैये का सबको बहुत ही पछतावा था। सब लोग रोते रहे, अल्लाह ताला से माफी तलाश करते रहे। इस लड़की के लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करने लगी, क्योंकि माँ की नाफरमानी का अंजाम उन लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था। फिर इस लड़की को जब कब्र में उतारा जाने लगा तो अभी भी एक बड़ा अजदा वहाँ पर मौजूद था और जहरीले बिच्छू भी फन फैलाए बैठे थे। मौलाना साहब कहने लगे कि अब यह इसका और अल्लाह का मामला है, इसको कब्र में इसी तरह दफन कर दिया जाए। अब वह सांप उस हाफिज कुरान लड़की के साथ ही दफन हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मामला जितना भी संगीन हो जाए, कभी भी माँ की शान में गुस्ताखी ना करना। माँ बाप का नाफरमान ना ही दुनिया में कभी खुश रह सकता है और ना ही आखिरत में। माँ बाप का नाफरमान हमेशा जलील होता है, ना ही उसको कब्र बर्दाश्त करती है और ना ही जहन्नुम की आग बर्दाश्त करती है, और उसकी औलाद भी उसकी कभी भी फर्मोबरदार नहीं बन सकती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप का फर्मोबरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमसे भी कोई गलती या कोताही हो जाए तो अल्लाह पाक हमारी गलतियों और कोताहियों को अपने महबूब की शान के सदके माफ़ फरमाए। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे वक्त से सबक हासिल करने की तौफीक फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दें, हो सकता है आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।